الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کا یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب شب برات آنے والی ہے۔ شب برات آ گئی، گزر گئی، بعد میں اس انتظار میں رہے کہ رمضان المبارک کب سے شروع ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بھی شروع ہو گیا۔ اب آج 22واں روزہ چل رہا ہے۔ پہلی تاکرات بھی ختم ہو گئی، آج دوسری تاکرات ہے۔ اب مشکل سے 6 یا 7 دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ مہمان چلا جانے والا ہے، ماہ رمضان، جو کہ ہمارا قیمتی مہمان ہے۔ بہت ساری عبادتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، سحری کی برکتوں کو لایا تھا، افطار میں دعا کی قبولیت کو لے کر آیا تھا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ان کو لایا ہوا تھا زمین پر۔ دن کا ایسا روزہ لے کر آیا کہ وہ روزہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جو ہمارے پیٹ کو جلاتا ہے،
بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور اس کی بنا پر ہمارے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایسا روزہ یہ ماہ رمضان لے کر آیا تھا، اور رات کی ایک مستقل الگ نماز 20 رکعت تراویح کو لے کر آیا، جس کو پڑھنے میں اپنا الگ مزہ ہے۔ 20 رکعت تراویح، 20 مرتبہ سورہ فاتحہ، 20 مرتبہ التحیات، 20 مرتبہ درود ابراہیم، 20 مرتبہ دعائے معصورہ، 20 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، 20 مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ، اور 20 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح، اور 20 مرتبہ سلام پھیرنا۔ کیسی عجیب و غریب عبادت ہے! اور اس میں بھی قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جس میں 114 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، 25 پیغمبروں کے واقعات پر مشتمل اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، 6000 سے زائد آیتوں کو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جن میں 1000 آیتیں واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ 1000 آیتوں میں کرنے والے کاموں کو بیان کیا گیا، 1000 آیتوں میں نہ کرنے والی باتوں کو بیان کیا گیا، 1000 اللہ کے وعدے جنت کی باتیں، 1000 اللہ کی وعیدیں جہنم سے متعلق باتیں، 1000 نصیحت کی باتیں، اس طرح مختلف قسم کے مضامین پر مشتمل قرآن کریم کو ان 20 رکعت تراویح میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ایسی تراویح کی نماز کو یہ ماہ رمضان لے کر کے آیا۔ ماہ رمضان میں افطار میں غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا اپنے تمام گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا افطار کے وقت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، اور روزے دار کو ایک کھجور بھی کھلا دیا، ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا افطار کے وقت میں، تو اس نے جو روزہ رکھا اس کا ثواب ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سحری کی دعوتیں، افطار کی دعوتیں، زکوٰۃ عموماً ماہ رمضان میں لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقے کے نام پر، خیرات کے نام پر، ہدیے کے نام پر لوگ ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، بیواؤں اور مساکین پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مساجد میں چندہ دیا جاتا ہے، مدارس میں چندہ دیا جاتا ہے، مسجد کے امام کو، مؤذن کو، خادم کو اور دوسرے جو غربا ہوتے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ رات میں اٹھ کر کے دعا مانگو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دن میں دعا مانگو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر ایک کی دعا کو اللہ پاک سن لیتا ہے۔ ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام ماہ رمضان میں دیا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس پر آمین کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخری عشرہ جن میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، ان 5 راتوں میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔
کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایسی فضیلت والی رات کو لانے والا یہ مہمان ہے ماہ رمضان۔ اس کے علاوہ عید الفطر اور اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس میں پورے مہینے میں جن بندوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، ان کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایسی فضیلت والی رات کو یہ ماہ رمضان لے کر آیا تھا، اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ گنتی کے 6-7 دن رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ایک مرتبہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، یہ مہینہ ان کو نصیب نہیں ہوا، اور آج ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، مل رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس قدر ہم سے اس مہینے میں عبادتیں ہوئیں، ماہ رمضان میں ہم نے جتنے بھی روزے رکھے، جتنی بھی تراویح کی نماز پڑھی، جتنی ہم نے تلاوت کی، ذکر کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ خیرات ہم نے کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تو اس قدر گنہگار ہوں کہ ایک روزہ بھی میں نہیں رکھ سکتا، ایک تراویح بھی میں نہیں پڑھ سکتا، یہ تو تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھ سے اتنے روزے رکھوا لیے، یہ تیرا فضل ہوا مجھ پر، تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھ سے اتنے دنوں کی تراویح کی نماز پڑھوا لی ہے، تو نے میرا مال مسجد میں لگوا دیا، مدرسے میں لگوا دیا، غریبوں پر میرا مال خرچ ہونے دیا، اے اللہ تیرا بڑا فضل ہے۔ ورنہ آج بھی اس ماہ مبارک میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کا ایک بھی روزہ نہیں ہے، نہیں رکھا انہوں نے، تراویح کی نماز نہیں پڑھی، وہی پورے سال ان کی جو عادت ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ ختم ہونے کے قریب مسجد کی سیڑھیوں پر آتے ہیں، یا بس جمعہ میں آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ رمضان آیا چلا گیا، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے ذکر میں، تلاوت میں، توبہ استغفار میں، درود میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی پورے سال جو روٹین ان کی عبادت چل رہی ہے، جمعہ کو آ گئے، یا جب دل چاہا نماز پڑھنے آ گئے اور باقی نہیں آئے، اسی طرح آج بھی ان لوگوں کا حال ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اے اللہ تو نے ہم سے روزے بھی رکھوا لیے، تراویح بھی پڑھوا لیا، صدقہ خیرات بھی ہم سے ہوا، غریبوں کی مدد بھی ہم نے کی، مسجد مدرسہ یتیم بیوہ مساکین ان پر بھی ہم نے مال خرچ کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب تک جو مہینہ گزرا، جتنا ہم سے اچھا کام ہوا اس کا شکریہ ادا کریں، تو کیا ہوگا؟ باقی جو 6-7 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر ان دنوں میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی روزہ چھوٹ گیا، کوئی تراویح ہم سے رہ گئی، یا کوئی اور غلط کام ہم سے ہو گیا، ناقدری ہم نے کی،
افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم نے دعا میں وقت نہیں لگایا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ادھر لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس میں ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ تہجد ہم سے رہ گئی، نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھے، یا کوئی فرض نماز ہی ہم سے رہ گئی، تو ہمیں کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ اے اللہ، عام دنوں میں تو عام عبادت ہے، ماہ رمضان تو فضیلت والا مہینہ ہے، ایسے مقدس مہینے میں بھی مجھ سے ایک نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ مجھ سے ایک روزہ رہ گیا ہے، یا جان بوجھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تراویح میری رہ گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ افطار کے وقت میں نے صرف 2-3 دن دعا میں وقت لگایا ہے، باقی دنوں میں نے وقت نہیں لگایا، دعا نہیں کی ہے، ناقدری ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تہجد میں پڑھ سکتا تھا، سحری کے وقت روزانہ اٹھتا ہوں، 12 رکعت نہیں، 8 رکعت نہیں، کم از کم 2 رکعت میں پڑھ سکتا تھا، لیکن اے اللہ میں نے پڑھا نہیں، مجھے معاف فرما۔ تو جو کچھ اب تک ناقدری ہوئی ہے، اس سلسلے میں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، اے اللہ وہ آدمی اور اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو پائی، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کیا، گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہو پائی۔ اے اللہ، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو اور اس کی زندگی کو برباد کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، قبولیت کی مہر لگ گئی اس دعا پر۔ اب اگر رمضان کے بعد کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے، سونے کو بھی ہاتھ لگاؤ تو مٹی بن رہا ہے، کام ہوتا رہتا ہے، نظر آتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اب بس آخری سگنیچر باقی ہے لیکن وہ نہیں ہوا، گھر میں بیماری پر بیماری چل رہی ہے، جو بھی کام کرو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، یا آدمی عبادت سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، وہ سمجھ لے کہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی جن لوگوں کے لیے، ان میں شاید میرا بھی نام تھا، ان میں میرا بھی نام تھا، اس لیے بد دعا قبول ہو گئی اور میری زندگی تباہ ہے، کچھ بھی کام کروں وہ بیکار ہے، کامیاب نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بد دعا سے بچنا چاہیے، اس بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا؟ اب تک جتنے اچھے کام ہم سے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں، اور اب تک ماہ رمضان میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے اللہ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ رسمی توبہ نہیں ہونا، رسمی طور پر معافی نہیں مانگنا، حقیقت میں معافی مانگنا، دل میں ارادہ ہو کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، دل میں ارادہ ہو کہ آئندہ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا، پابندی سے پڑھوں گا، قرآن کریم پڑھنا سیکھوں گا، اور جن کا جو حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ان سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور حلال کماؤں گا، حرام سے بچوں گا۔ آدمی دل سے ارادہ کرے اور پکی توبہ کرے تو امید ہے کہ اس رمضان میں
میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ تو 6-7 دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں ناقدری نہیں کرنا ہے۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع کے 10 دن زیادہ سے زیادہ مسجد ایک دم فل رہتی ہے، عام نمازوں میں بھی فل، تراویح میں بھی فل، نیچے بھی مسجد بھری ہوئی ہے، اوپر بھی مسجد بھری ہوئی ہے۔ جیسے 10 دن رمضان کے گزرے، آخر کے 4 صف غائب ہو جاتے ہیں، اوپر والا حصہ اب نہیں آتا، مسجد کے باہر برآمدے والا حصہ اب وہ نہیں آتا، اور دن گزرتے گئے 20 دن ہو گئے تو پھر آدھی مسجد ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو فل، اوپر بھی باہر بھی، 10 دن میں اوپر والا باہر والا غائب، باقی 10 دنوں میں مسجد کا آدھا حصہ غائب ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، عام نمازوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اور آخر کے 10 دنوں میں، آخری عشرے میں، آخری ہفتوں میں بہت زیادہ ناقدری ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں؟ شاپنگ کے نام پر پورے 10 دن برباد کر دیتے ہیں۔ کپڑا خریدنا ہے، 15 دکان میں تلاش کر لیے، اس کو ایک ڈریس بھی پسند نہیں آیا۔ بھائی ڈریس پہن کر کے تم کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ 15 دکانوں میں بھی تم کو ڈریس نہیں ملا تو پھر امیزان فارسٹ جا کر کے وہاں سے اسپیشل سے پتوں کا ڈریس بنوا کے لانا پڑے گا۔ کپڑا تلاش کرتے کرتے 15 دن 10 دن گزار دیتے ہیں شاپنگ میں، یہ لینا وہ لینا ادھر ادھر۔ اور ہمارے نوجوان کپڑا بھی کیسا خریدتے ہیں؟ ایسا کپڑا خریدتے ہیں وہ گویا کہ کپڑا نہیں ہے، نیوز پیپر ہے، ڈکن ہیرالڈ ہے، نیوز پیپر ہے، پورا اس میں A to Z لکھا رہتا ہے۔ کیا بچپن سے اس نے A to ABCD نہیں پڑھا ہے اسکول میں؟ سب اس میں لکھا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ اس میں گھوڑا، گدھا، کتا یہ بھی لکھا رہتا ہے۔ گویا وہ پیچھے والے نمازی کو بتانا چاہتا ہے کہ I am a donkey، میں گھوڑا ہوں، گدھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنو، زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ کپڑے کیسے خریدتے ہیں؟ اس میں سب ABCD لکھا ہوا ہے، اور تصویر باضابطہ، کتے کی تصویر، شیر کی تصویر، انہیں انسان نہیں انہیں جانور، انہیں شیر کی تصویر ہے، یا اور کسی فلم سٹار کی تصویر ہے، جمر کوئی باڈی بلڈر ہے اس کی تصویر ہے۔ پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں ہمارے نوجوان؟ ایسے کپڑے پہن کر ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی۔ جن کپڑوں میں جاندار کی تصویر ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ صف میں، پہلی صف میں کھڑا ہے اور وہ تصویر پیچھے والے کو نظر آ رہی ہے تو پیچھے والے کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر رائٹ سائڈ کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کی نماز بھی مکروہ ہے، لیفٹ سائڈ کوئی کھڑا ہے اس کی نماز بھی مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ ایک آدمی ایسا کپڑا پہن کر آیا، اپنے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ اور پیچھے والے کی نماز کو خراب کر دیا، خود اس کی نماز بھی خراب ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر 30-40 سال پہلے کوئی آدمی مر گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے اور اس کو محلے میں لا کر کے کھڑا کرے تو ہمارے نوجوان جو کپڑے پہنتے ہیں، ادھر پھٹا ہوا ہے، پینٹ میں ادھر پھٹا ہوا، شرٹ میں، بنیان میں ادھر پھٹا ہوا، رسیاں لٹک رہی ہے اور وہ چل کر آ رہا ہے، تو 30-40 سال پہلے جو مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر کے آیا، وہ اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر کے دے دے گا۔
کہ یہ فقیر ہے, منکو ہے. ایسا کپڑا پہنا ہے کہ پھٹا ہوا ہے. پھٹا ہوا کون پہنتا ہے؟ غریب آدمی. باضابطہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, کس قدر بے حس ہو گئے ہیں, کامن سینس بھی آدمی کے پاس نہیں ہے. بنیان بالکل چھوٹا سا, اور پینٹ میں بیلٹ نہیں لگاتے, وہ پینٹ نیچے کو جاتی ہے, بنیان اوپر کو. جب وضو کرنے بیٹھتا ہے پیچھے کا پورا دریا نظر آتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, پیچھے کا پورا حصہ نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے, غلطی سے اگر اس کی نظر اس جگہ پر پڑ گئی, اب وہ سوچتا ہے میری نماز گئی کام سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. 10-10 ہزار روپے کا پینٹ خرید رہا ہے, 50 روپے کا بیلٹ اس کو نہیں لگاتا, جان بوجھ کر نہیں لگاتا. ایک تو آدمی موٹا ہے, پیٹ بڑا ہے, بیلٹ بھی لگا لیا, لیکن وہ پینٹ سڑک گئی, وہ الگ بات ہے. سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے باوجود بھی ایسے پینٹ پہنتے ہیں, اور ایسے چھوٹے چھوٹے بنیان چولی کی طرح ہمارے لڑکے پہنتے ہیں. ان کی نماز بھی کیا, یا تو مکروہ ہو جائے گی, اگر سطر کا چوتھائی حصہ نظر آ گیا تو پھر اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی. پیچھے والے جن کو اتنا حصہ نظر آیا ان کی نماز تو صحیح ہے, لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گی. لیکن گناہ ان پر نہیں ہوگا. وہ جو آدھی چڈی پہن کر آیا ہے, آدھا بنیان پہن کر کے آیا ہے, اس کے اوپر یہ سارا گناہ ہوگا, وبال ہوگا. تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ایسے کپڑے نہ خریدیں جن میں کچھ ABCD خوب لکھا ہوا ہو. آج کل کپڑے ایسے آتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمپنی کا نام لکھا رہتا ہے, چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پورا ہی نیوز پیپر بنا ہوا ہے, تصویر اس میں ہے. ایسے کپڑے ہرگز نہ خریدیں. اور اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے لال رنگ کا کپڑا, یلو رنگ کا کپڑا, اسی طرح آرنج کلر کا کپڑا پہننا, ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں. مرد کے لیے, لڑکوں کے لیے ریشم کا کپڑا, لال رنگ کا کپڑا, آرنج کلر کا کپڑا, اور کیا, یلو کلر کا کپڑا. کمپلیٹ یلو, کمپلیٹ ریڈ, کمپلیٹ آرنج, کمپلیٹ ریشم نہیں پہن سکتے, جائز نہیں ہے. تو ابھی کپڑے خریدنے کا سیزن آ رہا ہے, حالانکہ یہ کپڑے خریدنے کا سیزن نہیں, وہ تو رمضان سے پہلے ہی آپ کو رمضان کے کپڑے لے کر رکھنا چاہیے, تاکہ رمضان میں آپ مکمل طور پر عبادت میں وقت لگائیں. ہاں کوئی سامان چھوٹ گیا یا وقت نہیں ملا, 1-8 گھنٹے کے لیے کپڑا خرید کر آ گئے, ٹھیک ہے, ورنہ ہفتہ ہفتہ کپڑے خریدنے میں برباد کر دینا, اور عورتوں کو لے کر کے جانا بے پردہ وہ بھی. اور اس کے علاوہ ہماری بچیاں دوسروں سے مہندیاں ڈلواتی ہیں, باضابطہ بیوٹی پارلروں میں جا کر کے 5-5 ہزار روپیہ, ایک ہاتھ میں مہندی ڈالنے کا 5 ہزار روپیہ. فطرے میں 80 روپیہ دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے, مہندی ڈلوانے کے لیے 5 ہزار روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. نہ باپ کو کوئی فکر ہے, نہ ماں کو کوئی فکر ہے, آخرت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. 5-5 ہزار روپیہ خرچ کر کے ہاتھوں میں, پیروں میں ہماری بچیاں مہندیاں ڈلوا رہی ہیں, اور جب ان سے فطرہ مانگو 80 روپیہ بھی نہیں, 80 روپیہ کیا بول دیں, حالانکہ صدقہ فطر یہ 80 روپیہ کیا منیمم ہے, لاسٹ سٹیج ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے بارے میں کیا فرمایا, 3.5 کلو کھجور دو. 3.5 کلو کھجور 1050 روپیہ ہے. وہ نہیں دے سکتے تو 3.5 کلو کشمش دو, یعنی منقہ. 3.5 کلو منقہ 980 روپیہ ہے. وہ نہیں دے سکتے تو 3.5 کلو جو دو, بارلی 240 پر 5 روپیہ ہے. ابھی کا ریٹ بول رہا ہوں میں,
20/3 کا, अप्रैल के महीने का। इतना भी नहीं दे सकते 240 पर 5 रुपया, तो लास्ट स्टेज क्या है, 80 रुपया गेहूं का रेट है, 1.25 किलो, 80 रुपया लास्ट स्टेज, ये तुम दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हाई लेवल है फितरे का 1050 रुपया, पूरे मदनपल्ली में देख लो किसी ने दिया है क्या? किसी ने 1050 रुपया फितरा अब तक दिया है? एक आदमी का, पूरे खानदान का नहीं बोलता हूं, एक आदमी का फितरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल क्या खजूर है, किशमिश है, बार्ली है, लास्ट में गेहूं है। वो तो हुजूर के ज़माने में क्या था, गेहूं का रेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए अक्सर गेहूं दिया करते थे, क्योंकि मुल्क अरब में गेहूं की फसल नहीं होती, इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से गेहूं का रेट ज़्यादा था। खजूर अरब में पाया जाता है, सस्ता बिल्कुल, मुनक्का वो भी सस्ता है, बार्ली और गेहूं दूसरे मुल्क से आया करते थे, उनका रेट ज़्यादा था, इसलिए सहाबा और बाद वाले गेहूं से फितरा अदा किया करते थे। अब किसी ने सुन लिया कि गेहूं से सहाबा देते थे, अब इंडिया वाले भी गेहूं से फितरा अदा कर रहे हैं। यहाँ तो गेहूं 30-40 रुपया किलो है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या था, गरीब के घर में ईद के दिन खाने पीने का, राशन का, कपड़े का इंतज़ाम हो जाए। 80 रुपया देंगे 1 केजी गोश्त भी नहीं आएगा। आपके पूरे घर में 5 आदमी हैं, आपने 5 आदमी का फितरा 400 रुपया ले जा करके एक घर में भी अगर दे दिया तो 1 किलो गोश्त भी नहीं आएगा। आप ये ना समझेंगे इसमें दूसरे ने भी दिया होगा, हर आदमी इसी तरह समझेगा, हाँ उन्होंने दिए है थी, उन्होंने दिए है थी, उन्होंने दिए, ऐसा करके कोई भी नहीं देता। और फितरे में भी लोग क्या करते हैं, काटते हैं। लोग आकर के मालूम नहीं, लोगों को पूछते हैं, हजरत एक फितरा 4 आदमियों को दिया जाए, क्या बल्ला का सवाब आता है? 280 रुपया, उसमें फिर 4 टुकड़े, उसे 20, उसे 20, उसे 20, उसे 20, क्या उन्हें अगरबत्तियां मोल लेना? सोचने की बात है। कपड़ों के ऊपर, मेहंदियों के ऊपर हजारों रुपया डाला जा रहा है, और मर्द के लिए तो मेहंदी लगाना नाजायज़ है। मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। हाँ, गर्मी हो गई है, सर में खुजली है, चेहरे में खुजली है, किसी डॉक्टर ने बता दिया मेहंदी लगा लो सर में, पैर में, वो गर्मी चली जाएगी, वो ठीक है। लेकिन वैसे ही मेहंदी लगा रहे हैं। ईद के दिन मेहंदी, मस्जिद में देखो, ईदगाह में देखो, पूरे नौजवानों के हाथा मेहंदी से भरे हुए हैं। क्या है भाई, तुम औरत हो क्या? नहीं हजरत, मुझे तो इरादा नहीं था, अम्मी लगा डाली। सो गया था, अम्मी ने लगा दिया। अगर ये सो गया था, इसकी मोबाइल को अम्मी ने हाथ भी लगाया तो इसको मालूम हो जाता। माइंड में रिमोट लगाया रहता है, अगर इसके मोबाइल को कोई टच कर रहा हो फौरन उठ जाता, मेरे मोबाइल को हाथ लगाते हैं। पूरे हाथ में 1 आधा घंटा बैठ करके मेहंदी लगाई माँ ने, इसको पता भी नहीं चला, क्या डेड बॉडी है? सोचना चाहिए। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते ऐसे काम ना करें, कपड़े सही खरीदें, मेहंदी वगैरह मर्द बच्चे ना लगाएं, लड़कियां भी अपने घर में मेहंदी लगा ले, बस काफ़ी है। किसको दिखाना है? अपने शौहर को दिखाना है बस, या शादी नहीं हुई तो अपने घर वालों को, भाई को, अब्बू को, बस ख़त्म। क्या ज़रूरत है हज़ारों रुपया ले जाकर डलवाने से? और ब्यूटी पार्लरों में लड़कियों से मेहंदी डलवा रही हैं, वो भी गलत है, लड़कों से भी डलवाती हैं। आप ज़रा कपड़ों के वो जो दुकानें हैं वहाँ जाइए, देखिए, रास्ते में बैठे रहते हैं और लड़कियां, हमारी बच्चियां उनके पास बैठ करके मेहंदी डलवाती हैं। या थोड़ा ऑफिशियल रहे तो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, घर बुला करके डलवाते हैं। होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ा गुनाह है नामहरम के हाथ में अपना हाथ देना और उसके इस कदर करीब बैठना,
زنا کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینانی تزنیان، یہ نہ سمجھو کہ زنا صرف شرمگاہ سے ہوتا ہے، نہیں، العینانی تزنیان، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ آپ کی بچی کا ہاتھ دیکھتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا، زنا ہے، اور اس کے دل میں بھی خیال آ ہی جاتا ہے، نہ بھی آئے، نہ محرم کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا، نہیں حضرت انہیں گلوز ڈالنے کو پکڑتا، کیا ڈالنے کو تو بھی پکڑن دے لے، بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح مہندی وغیرہ ڈلوانے کے لیے اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، ان سے بولو تم نے اگر گھر میں مہندی ڈلوا لیا سیدھا سادہ ڈیزائن تو پاکٹ منی میں تم کو 5,000 دوں گا، یہ منظور ہے، لیکن کسی سے ڈلوانے کے لیے میں تجھے گھر سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ ہاں پڑوس میں کوئی عورت ہے وہ ڈالتی ہے، بچی پردے میں جا کر پڑوس میں ڈلوا کے آتی ہے، وہ چلتا ہے، لیکن باضابطہ بیوٹی پارلروں میں جانا، ادھر ادھر جا کر کے ڈلوانا اور مردوں سے ڈلوانا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں جتنے دن گزرے ہیں اس میں جو ہم سے اچھا کام ہوا اللہ کا شکریہ ادا کریں، جو گناہ ہوئے توبہ کریں، اور بقیہ جو 6-7 دن رہ گئے اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ابھی طاق رات ہے آج، اس کے علاوہ اور 3 طاق راتیں آتی ہیں، کیا معلوم ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو، شب قدر ہو۔ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے، اس لیے ہر طاق رات میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک جتنا ہو سکے آپ سے عبادت کریں۔ عموماً مغرب سے لے کر عشاء تک آدمی تھوڑا چست رہتا ہے، نشاط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو مغرب سے لے کر عشاء تک اپنا وقت عبادت میں ضرور لگائے۔ اس کے بعد تراویح ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سست پڑ جاتا ہے، آرام کر لے، اور سحری میں جب اٹھے تو اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اور اس کے علاوہ ہر طاق رات میں نماز بھی پڑھے، کچھ تلاوت بھی کرے، کچھ ذکر بھی کرے، کچھ دیر توبہ بھی کرے، کچھ دیر درود شریف بھی پڑھ لے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، کیونکہ اگر وہ شب قدر ہوئی تو 1000 مہینہ عبادت کا ثواب، آپ نے نماز پڑھی 1000 مہینہ نماز پڑھنے کا ثواب، آپ نے صدقہ کیا 1000 مہینہ صدقہ کرنے کا ثواب، آپ نے توبہ کیا 1000 مہینہ توبہ کرنے کا ثواب، آپ نے ذکر کیا 1000 مہینہ ذکر کرنے کا ثواب، آپ نے اپنی ماں کے پیر دبائے 1000 مہینہ ماں کی خدمت کرنے کا ثواب، آپ نے مسجد کی صفائی کی 1000 مہینہ آپ کو مسجد کی صفائی کرنے کا ثواب، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بیمار کی عیادت کی 1000 مہینہ آپ کو بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ان 5 طاق راتوں میں مختلف قسم کی عبادتیں کریں تاکہ آپ کو مختلف قسم کے 1000 کی عبادتوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ آخری بات، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر مجھے معلوم ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ 5 طاق رات ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی، تو میں کون سی دعا اللہ سے مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگ لے، اللہم، ایک بار آپ بھی بولیں اللہم، کیا ابھی سحر کرے نہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اے عائشہ یہ دعا پڑھ لے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انکا بلا شبہ تو
अफुवन बहुत माफ करने वाला है, करीमुन अपने आदमियों को माफ करने वाला नहीं बल्कि करीम है, जिसको चाहे माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला और करीम भी है, जिसको भी चाहे माफ कर सकता है। 100 साल का गुनहगार क्यों ना हो, सबको माफ करने वाला है। और ऐसा माफ करने वाला कि गुस्से से माफ करने वाला नहीं। बाज़ मर्तबा हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी आकर माफ़ी मांगे, परसों क्या कि तुमने गाली दिया था माफ़ करो, हाँ जा जा माफ़ करा ले। अल्लाह ताला ऐसा माफ़ करने वाला नहीं। तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ करने को अल्लाह ताला पसंद भी करता है, चाहता भी है, मोहब्बत से माफ़ करता है। ऐ मेरे बंदे चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, चल कोई बात नहीं, हो गया तुझसे गुनाह, मैंने माफ़ कर दिया, जा। अल्लाह ताला माफ़ करने को पसंद भी करता है। तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद भी करता है, मुझे माफ़ कर। अम्मी आयशा को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को, हज़रत अबू बकर की बेटी को, ऐसी आयशा जिसके पास हुजूर का आधा इल्म मौजूद है, आधा इल्म हुजूर के पास मान लो एक समंदर के बराबर इल्म है, अम्मी आयशा के पास आधा समंदर के बराबर इल्म है। इतनी बड़ी वो सहाबिया है, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ आयशा इन रातों में ये दुआ मांग लो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हमें है तो ऐ अल्लाह मैं इतने रोज़ा रखा हूँ, मैं इतनी तरावी पढ़ा हूँ, जन्नतुल फिरदौस बिल्कुल सेंटर ऑफ द जन्नत, मरकज़ में मंजे घर होना। पहले माफ़ होती कि नहीं कि वो देख लो, पहले है मुफ्ती साहब तुम्हारे गुनाह माफ़ होती नहीं वो देख लो, बाद में जन्नतुल फिरदौस। समझ में आ गई बात। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ऐ आयशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। तो अल्लाह से पहले माफ़ी मांगे, खूब माफ़ी मांगे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मैं जन्नत का बिल्कुल लायक नहीं हूँ। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि रोज़ाना पूरी ज़िंदगी 5 पारे कुरान पढ़ते थे, डेली 5 पारे कुरान पढ़ते थे। डेली तहज्जुद भी, चाश्त भी, इशराक भी, वो सब है। उसके अलावा 5 पारे कुरान डेली पढ़ा करते थे। और 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं जिनको हम पढ़कर आपके सामने बयान करते हैं। 2000 किताबें, उनको पढ़ने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए। इतनी बरकत अल्लाह ने उनको दी। अभी 100 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं वो, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला के थाना भवन के। वो दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं जन्नत का बिल्कुल लायक नहीं, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि मैं उसको दिखा करके जन्नत में जा सकूं, लेकिन ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे सबसे लास्ट अगर कोई हो, सीट खाली हो तो मुझे वहाँ पहुँचा दो। सबसे आखिर में अगर तू चाहता है कि सबसे लास्ट बस यही है, ऐ अल्लाह मुझे वहाँ पर ढकेल दे। इतने बड़े वली अल्लाह हो करके सारी दुनिया में उनकी किताबों को पढ़कर लोग इस्तेफादा करते हैं, इतने बड़े बुज़ुर्ग होकर के ये दुआ मांग रहे हैं। तो बहरहाल हमें नाकदरी नहीं करना, खूब इन रातों में इबादत करना और अल्लाह से दुआएं मांगना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और सदक़े फ़ितर जैसा कि मैंने बताया है उसको अदा करें, अभी से अदा कर दें ताकि गरीब लोग अपने घरों में ईद का सामान इंतज़ाम कर लें। अगर किसी वजह से अदा नहीं कर पाए, भूल गए, तो कम अज़ कम ईद की नमाज को जाने से पहले सदक़े फ़ितर अदा कर देना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।